شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. بس چھوڑ دیں اس کو، والیوم کم کر دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہم سب پر احسان عظیم ہے کہ اس نے صحت و عافیت کے ساتھ رمضان کا دوسرا جو خطبہ ہے اس میں جمع ہونے کی اور سننے سنانے کی توفیق دی ہے. آپ کے سامنے جو میں نے قرآن مجید کا حصہ تلاوت کیا ہے، وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے جنت الفردوس جو ہے وہ تیار کر رکھی ہے. ہمیشہ ہمیش اس میں رہیں گے اور کبھی بھی نکلیں گے نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ان للجنتی مئۃ درجہ. اللہ تعالیٰ کی 100 جنتیں ہیں. سب سے اعلیٰ جو جنت ہے وہ جنت الفردوس ہے. اور جب بھی تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگو. ڈاکٹر صاحب اس کی بجائے اگر دوسرا مائک لگ جائے، یہ شور ختم ہو جائے تو بہتر ہے. جی ٹھیک ہے، بس پھر اچھی رہے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جو آدمی 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتا ہے، اللہم انی اسألک الجنہ، یا وہ کہتا ہے اللہم انی اسألک جنت الفردوس، کہ پروردگار میں تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے جنت الفردوس مانگتا ہوں. 3 مرتبہ اگر وہ یہ بات کہتا ہے
تو جنت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہتی ہے اے اللہ اس کو جنت عطا کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو جنت عطا کر دیتا ہے۔ اور فرمایا کوئی شخص 3 مرتبہ جہنم سے پناہ طلب کرتا ہے تو جہنم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہتی ہے کہ مجھ سے اللہ تیری پناہ مانگ رہا ہے تو مجھ سے اپنے اس بندے کو بچا لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بھی جہنم سے بچا لیتا ہے۔ یومیہ جو آپ کے اذکار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو آپ یاد کرتے ہیں، ان کے اندر ان کلمات کو بھی شامل کر لیں۔ اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم اجرنی من النار، اے پروردگار مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر ایک مسلمان اور مومن آدمی کی کامیابی کے جو مراحل ہیں میں وہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات، سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ اچھی نیت پر ہے۔ دین اسلام کے اندر 2 عمل ایسے ہیں کہ جن کا اجر و ثواب حد درجہ زیادہ ہے، کوئی عمل بھی ان کے برابر نہیں ہے، حتیٰ کہ روزے کا جو اجر و ثواب ہے یہ بھی ان کے برابر نہیں۔ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ وہ کون سا ایسا عمل ہے؟ جو شخص اسلام کو قبول کرتا ہے، فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اللہ تبارک و تعالی اسلام قبول کرنے سے انسان کے گزشتہ زندگی کے تمام گناہ جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے۔ اور دوسرا عمل ان الہجرت تہدم ما کان قبلہ، جو ہجرت ہے وہ بھی اسلام کی طرح انسان کی زندگی کے گزشتہ جتنے بھی گناہ ہیں ان کو معاف کرنے والا عمل ہے، گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اب ہجرت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کے لیے، دین اسلام کے لیے ایک علاقے کو، دارالکفر کو چھوڑ کر ایسے علاقے کی طرف جاتا ہے کہ جہاں اسے دین پر عمل کرنے میں آزادی ہے اور آسانی ہے۔ ہجرت کے اندر دنیاوی اموال کا بڑا نقصان ہے، لیکن یہ عمل چونکہ اللہ کے لیے ہے اس لیے اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ رکھا گیا ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی مخلص ہو، جانثار ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والا ہو، ایسا عمل ہے قیامت کی صبح تک کوئی عمل اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان مہاجرین کا قرآن مجید میں بار بار تذکرہ کیا ہے اور ان کو کامیاب قرار دیا ہے اور ان کے لیے اپنی رضا کو لکھ دیا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کہا کہ آپ کی پوری جماعت کی ہجرت میں نے قبول کر لی ہے، لیکن آپ کے اس صحابی کی ہجرت کو قبول نہیں کیا۔ جانثار بھی ہے، صحابی بھی ہے، جنتی بھی ہے، لیکن ہجرت کو قبول کیوں نہیں کیا؟ ہجرت کرتے ہوئے اس کے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ میں وہاں پر جا کر فلاں جو عورت ہے میری محبوبہ، میں اس کے ساتھ شادی کر لوں گا۔ جو نیت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص نہیں تھی، اس میں عورت آ گئی، کوئی دوسرا آ گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باوجود صحابی جنتی ہونے کے اس کو ثواب سے محروم کر دیا۔ میرے بھائیوں دوستو، ہم اخلاص نیت سے محروم ہیں۔ بڑے بڑے علماء، مذہبی لوگ، دیندار اور متدین آج اخلاص نیت سے محروم ہیں۔
نیکیاں کرتے ہیں دکھا دکھا کر اور جتا جتا کر. یہ دکھا دکھا کر اور جتا جتا کر جو نیکیاں کرنا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک. جو آدمی دکھلاوے کا روزہ رکھتا ہے، دکھلاوے کی نماز پڑھتا ہے، وہ شرک کرنے والا ہے. اب کسی کو زکوٰۃ دینا کہ یہ زکوٰۃ ہے تو قبول کر لے، حضرات اس کے ساتھ بھی مسلمان مومن آدمی کا اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے. آپ جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کی جو عزت ہے، باوجود کہ وہ غریب ہے لیکن اس کی عزت بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے. اور اگر آپ اس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، اگر آپ اس نیکی کو بچانا چاہتے ہیں تو موت تک اپنی زبان کو بند رکھے اور کسی کو نہ بتائیں کہ میں نے فلاں آدمی کو زکوٰۃ دی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے 7 بندوں کو اللہ قیامت کے دن اپنا سایہ نصیب کرے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کسی کا سایہ نہیں ہوگا. 7 یظلہم اللہ فی ظلہ الکریم یوم لا ظل الا ظلہ. ان میں ایک آدمی اپنے دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے اور بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں ہے. میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں اپنے ماں باپ پر خرچ کرتے ہوئے اپنی بیوی اور بچوں کو نہ بتائیں. اپنے بہن بھائیوں پر خرچ کرتے ہوئے کسی اور کو نہ بتائیں. اس بات کو امانت رکھیں. یہ جو صدقہ اور زکوٰۃ ہے اس کا سب سے پہلے جو حق ہے وہ آپ کے بہن بھائیوں کا ہے. انسان جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے اوپر صدقہ زکوٰۃ صرف نہیں کر سکتا، بلکہ ماں باپ کی ضروریات اس مال سے پورا کرنا ضروری ہے جس مال سے وہ خود کھاتا ہے اور اپنے بچوں کو کھلاتا ہے. حضرات میں ایک اور حدیث عرض کرنا چاہتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس واقعہ کو بڑے تعجب کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کا اپنی راہ کے اندر خرچ کرنا اس طرح قبول کیا کہ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے کسی کا صدقہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا قبول اس طرح نہیں کیا جس طرح اس بندے کو شرف ملا ہے. اس نے سنا کہ جو آدمی پوشیدہ خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم سے بچا لیتا ہے. اور یہاں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مومن آدمی کی پہلی جو کامیابی ہے وہ عذاب قبر سے بچنا ہے. آخرت کی گھاٹیوں میں سے پہلی جو منزل ہے وہ قبر ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کئی ایسے اعمال بتائے ہیں کہ جن کے کرنے سے انسان عذاب قبر سے بچ سکتا ہے. آپ یہاں بیٹھ کر اپنے ذہن پر تھوڑا سا زور دے کر یاد کریں کہ کیا مجھے ایسا کوئی عمل یاد ہے کہ جس عمل کے ذریعہ میں عذاب قبر سے بچ سکتا ہوں. ایک لمحہ کے لیے آپ اپنے ذہن پر زور دیں. ہماری جو اکثریت ہے وہ اس چیز کو یاد رکھنے میں قاصر ہے. کیوں؟ ہمیں آخرت کی فکر نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا عقل مند مومن کون ہے؟ فرمایا جو اپنی زندگی کے اندر اپنے مرنے کی تیاری کرتا ہے. اگر ہم نے مرنے کی تیاری کی ہے ہمیں اتنا تو پتا ہونا چاہیے کہ کون سا ایسا عمل ہے جو ہمیں عذاب قبر سے بچائے گا. حضرات آخرت کی منازل میں سے دوسری بڑی جو کامیابی ہے وہ جہنم سے بچنا ہے. بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ ہم جہنم سے بچ گئے تو کامیاب ہے. ایسا نہیں ہے. کامیابی اللہ نے کس کو کہا ہے؟ من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جو آدمی جہنم سے بچ کر جنت میں گیا نا وہ بندہ کامیاب ہے.
اب جہنم سے انسان بچ جائے تو پھر کدھر جائے؟ کوئی سمجھے گا کہ وہ جنت میں جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورت ہے جس کو سورت اعراف کہا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ۔ اعراف ایک ایسی جگہ ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان ہے۔ اس جگہ پر ایسے لوگ ہوں گے کہ جو جہنم سے تو بچ گئے ہیں لیکن وہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ حدیث کے اندر اس کی وضاحت آتی ہے، ان کی نیکیاں اور ان کی بدیاں جو ہیں وہ تولی جائیں گی اور نیکیاں اور بدیاں جو ہیں برابر برابر ہوں گی۔ جہنم میں بھی نہیں جائیں گے، لیکن آپ دیکھیں جہنم سے بچ کر انسان جو ہے وہ اللہ کی نعمت سے اور اس کی رضا سے اور جنت کی بہاروں سے اور اللہ کے دیدار سے محروم ہے۔ حضرات یہ دوسری منزل ہے، اور پھر تیسری منزل جو ہے وہ کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اللہ ہر بندے سے خود بات کرے گا، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان حائل نہیں ہوگا، اور اللہ بندے سے خود پوچھے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے بارے میں اس سے سوال کرے گا، نعمتوں کے بارے میں اس سے سوال کرے گا۔ اور یہ بات یاد رکھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس سے سوال ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ کون اللہ کو جواب دے سکتا ہے؟ کون اللہ کو صفائی دے سکتا ہے؟ ہر چیز کو بخوبی وہ جاننے والا ہے، کوئی چیز اس پر مخفی نہیں ہے۔ اب ایسے لوگ بھی ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے اللہ تعالیٰ کی جنت میں جائیں گے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب حساب و کتاب قائم ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے فلاں بن فلاں بغیر حساب و کتاب کے میری جنت میں چلا جائے۔ یہ بھی درجہ ہے۔ حضرات اب کون سا ایسا عمل ہے کہ جو انسان کو عذاب قبر سے بچا سکتا ہے؟ یہ بات ہے۔ میں نے یہ سوال اس لیے کیا ہے، اور صرف آپ سے نہیں کیا، علماء سے، پروفیسروں سے، ڈاکٹروں سے، بڑے بڑے دینداروں سے پوچھتا ہوں کہ کون کون سا ایسا عمل ہے کہ جو انسان کو عذاب قبر سے بچا سکتا ہے۔ اور بڑے تھوڑے سارے لوگ ہیں کہ جن کو ایسے سوالات کے جوابات کا پتہ ہوتا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں آپ نے کان لگا کر ایسے اعمال کو سننا ہے۔ کون سے ایسے اعمال ہیں جو ہمیں عذاب جہنم سے بچائیں گے؟ کون سے ایسے اعمال ہیں جو ہمیں آگ سے بچائیں گے؟ کون سے ایسے اعمال ہیں جو ہمیں جنت کے اندر لے کر جائیں گے؟ میرے بھائیوں دوستو، اب اس بندے نے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر جو پوشیدہ خرچ کرنے والا ہے، یہ عمل جو ہے انسان کو جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے۔ رات کی تاریکی کے اندر کہ کوئی میرا چہرہ نہ پہچانے، آج ہمارے کئی لوگ جو ہیں انگریزوں کی بڑی تعریف کرتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے خاندان آپ جن لوگوں سے ہیں عربوں کے بارے میں بڑی زبان درازیاں کرتے ہیں۔ پاکستان کے سارے سخی ایک پلڑے کے اندر ڈال دیے جائے نا، ان کا ایک سخی جو ہے وہ ہمارے ملک کے سخیوں پر بھاری ہے۔ وہ کس طرح سخاوت کرتے ہیں۔ ہمارے گجرانوالہ ضلع کے اندر ایک ایم پی ہے، موجودہ ایم پی ہے، اس کا والد مربوں کا مالک ہے، بڑا زمیندار ہے۔ وہ عمرے پر گئے، میں بھی وہاں پر موجود تھا، تو مجھ سے کہتا ہے کہ میرے ساتھ آج ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آ گیا۔ میں نے کہا جی کیا واقعہ؟ کہتا ہے میں اشراق پڑھنے کے بعد
مسجد حرام سے باہر نکلا، دیہاتی حلیہ تھا اس کا، سر پر پرنا جو ہے وہ باندھا ہوا صافہ اور کرتا اور تہمت باندھا ہوا، یعنی ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بندہ ماڑا مریڑا سا غریب سا آدمی ہے، بوڑھا آدمی ہے۔ ایک شخص ہے بجلی کی تیزی کے ساتھ میرے ہاتھ کے اندر اس نے یہ پیکٹ تھمایا ہے اور میں اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکا، اور وہ نکل گیا۔ مڑ کے دیکھا وہ دور چلا گیا۔ اب جب پیکٹ کو میں نے کھولا تو 20,000 ریال اس کے اندر ہے۔ کون ہے ایسا اہل حدیث اور اہل سنت کہ جو اس طرح صدقہ و خیرات کرنے والا ہو کہ اس کے چہرے کو بھی کوئی نہ پہچانے، وہ دور نکل جائے اور وہ آواز بھی نہ کسی کی سنے؟ حضرات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیں۔ فرمایا ایک آدمی تھا، جب اس نے سنا کہ یہ عمل جہنم سے بچانے والا ہے تو اس نے کیا کیا؟ ایک مال کی تھیلی پوٹلی جو ہے وہ تیار کی، اور رات کے تاریک حصے میں کہ کوئی بندہ میرا چہرہ نہ پہچانے کہ دینے والا کون ہے، اندھیرے کے اندر اس نے ایک آدمی کو وہ سونے کے سکوں کی تھیلی تھمائی اور نکل گیا۔ آج ہم مولوی لوگ اگر صدر کا، سیکرٹری کا، انتظامیہ کا گن نہ گائے، مال لوگوں کا ہے، تعریفیں ان کی نہ کریں، ہمیں لوگ ٹکنے نہیں دیتے۔ ایک رب کو ماننے اور منوانے کے لیے کئی جھوٹے خداؤں کو ماننا پڑتا ہے، پھر جا کر ہم یہاں پر رب کی بات کر سکتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے اٹل۔ حضرات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یعنی ایسا قصہ ہے جس نے ہمارے نبی علیہ السلام، ہمارے پیارے نبی کو بڑا متاثر کیا۔ اور یہ آدمی کوئی نبی نہیں ہے، عام تاجر ہے، دنیا دار ہے، کوئی بڑھ کر دیندار بھی نہیں ہے۔ صبح ہوئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہر کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی، تو صدق علی غنی، جو شہر کا سب سے مالدار آدمی ہے نا، رات کو کسی نے اس کو صدقہ دے دیا۔ اچھا، یہ بات اس کے کانوں تک بھی پہنچ گئی، اس نے کہا صدقہ میرا صحیح جگہ نہیں پہنچا۔ حضرات، کہنے لگا لأتصدقن فی ہذہ اللیلہ، آج رات میں پھر صدقہ کروں گا۔ جب کسی کو آپ صدقہ دے پھر پوچھتے نہ پھرے کہ اس نے کہاں لگایا اور کیسے کھایا۔ پوچھنے سے، ادھر توجہ کرنے سے بھی انسان کی نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ جانے اور صدقہ جانے اور اللہ جانے۔ جو مستحق ہے اس کا تو حق ہے، اور جو مستحق نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ ایسا جو صدقہ و زکوٰۃ کا مستحق نہیں، اگر اس نے کھا لیا میری امت میں سے نہیں اٹھایا جائے گا، قیامت کا دن ہوگا اس کا چہرہ درندوں کے ساتھ ملتا ہوا، جانوروں جیسا اس کا چہرہ ہوگا۔ دنیا کو پتا چل جائے گا کہ یہ دنیا کے اندر زکوٰۃ کھانے والا، صدقہ کھانے والا، جس کا حق نہیں تھا وہ کھا گیا۔ اس نے دوسری رات پھر صدقہ کیا۔ جب دوسری رات صدقہ کیا، پھر اندھیرے میں فٹافٹ سے کسی کو تھیلی تھمائی اور نکل گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ کی شان، جب صبح ہوئی شہر کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی کہ صدقہ دینے والے نے چور کو صدقہ دے دیا، وہ چور تھا، اس کو صدقہ دے دیا۔ اس نے کہا میرا صدقہ صحیح بندے کو نہیں ملا، پوچھنا بھی نہیں، بتانا بھی نہیں، چہرہ دکھانا بھی نہیں، تو میں صدقہ آج رات پھر کروں گا۔ سحری کے قریب رات کے پچھلے پہر جب دیہاتوں سے لوگ مزدوریاں کرنے کے لیے شہروں کی طرف آتے ہیں، اب دیکھیں یہ جو دودھ لے کر آتے ہیں اندھیرے میں، سحری کے ٹائم دیہاتوں سے دودھ لے کر شہروں کی طرف آتے ہیں لوگ، مزدوریاں کرنے کے لیے اندھیرے میں شہروں کی طرف آ کر یہ اڈوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں مستری مزدور۔ اس وقت
پھر اس نے ایک بندے کے ہاتھ پر تھیلی رکھی اور نکل گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب صبح ہوئی تو شہر کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی. تو صدق علی زانیۃ، بدکار عورت تھی، کہیں رات گزار کر آ رہی تو اس کے ہاتھ پر صدقہ اس نے رکھ دیا. حضرات وہ کہتا ہے یا اللہ مال تیرا ہے، میں آج رات پھر صدقہ کروں گا، تب تک صدقہ کروں گا جب تک کسی مستحق تک نہ پہنچے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خواب آئی اس کو، یعنی اس بات کی تصدیق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ جس طرح تیرا صدقہ قبول کیا گیا ہے کسی کا صدقہ اس طرح قبول نہیں کیا گیا. غنی جو ہے، جو مال پر سام بنا بیٹھا تھا، وہ بھی ڈر گیا کہ مجھے چاہیے کہ میں صدقہ و خیرات کروں اور مجھے چاہیے کہ میں مال خرچ کروں. کیا کوئی مالدار ایسا ہے کہ جس کی یہ سوچ ہو کہ میں اپنی زکات کے ساتھ کسی گناہ گار کو اس کے گناہ سے روک لوں؟ کیا کسی زکات دینے والے کی یہ سوچ ہے کہ میں کسی کو زکات دے کر اس کے بچے کو اعلیٰ تعلیم دلواؤں؟ کیا کسی کی سوچ یہ ہے کہ میں اپنی زکات کے ساتھ کسی کو کاروبار کرواؤں اور وہ بھی زکات دینے کا حقدار ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ اس پر ایسے حالات لے آئے. حضرات یہ سوچ جو ہے ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے چور کو کیا سوچ دی کہ یہ چوری سے میں رزق نہیں کما سکتا، رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے. زانیہ وہ بھی ڈر گئی کہ میں یہ برا فعل کر کے کماتی ہوں. اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے، جہاں سے چاہے، جب چاہے بے پناہ رزق عطا کر سکتا ہے اور کرتا ہے. اس کے وعدے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو بندہ اللہ سے ڈر جائے اللہ تبارک و تعالی اس پر رزق کے دروازے کھول دیتا ہے. حضرات دو طرح کے بندے رزق کماتے ہیں، ایک کی دنیا و آخرت برباد ہے اور ایک کی دنیا و آخرت کامیاب ہے. ایک رزق کماتا ہے جو صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرنے والا ہو، صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرنے والا ہو. یہ کام بظاہر مشکل ہے لیکن اللہ کی توفیق سے بڑا آسان ہے. آج بھی جو دیانتدار ہیں، لوگوں کے مندے ہیں، ان کا کام پھر بھی اللہ لوگوں سے بہتر چلاتا ہے. ایک گاہک سے دیانتداری برتیں گے اللہ ہزاروں کو بھیجے گا. اور ایک وہ ہے کہ جس نے مال کمانا ہے، نہ اس کو حلال و حرام کی پرواہ ہے، نہ سود اور جوئے کی پرواہ ہے، اور پھر حرام کمانے سے بیوی سرکش، حرام کمانے سے اولاد سرکش. دنیا میں سب سے دکھی آدمی وہ ہوتا ہے جس کی روزی حرام کی ہوتی ہے اور اللہ اس کے پورے گھرانے کو اس کے لیے عذاب بنا دیتا ہے. تیاں بھی عذاب، پتر بھی عذاب، بیوی بھی عذاب، اور آخرت بھی برباد ہے. روزہ جو ہے یہ آپ کے اندر یہ فکر پیدا کرتا ہے کہ اللہ کے بندے، اس کا مقصد تقویٰ ہے، مال کھانا پینا جو ہے یہ حلال کا ہونا چاہیے تو پھر قبول ہے. حضرات اب عمل جو ہے یہ شروع اخلاص سے ہونا چاہیے اور اس کا جو خاتمہ اور انجام ہے وہ بھی اچھا ہونا چاہیے. خاتمہ اور انجام، اس سے کیا مراد ہے؟ ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کی معیت میں، آپ کی رفاقت میں، آپ کی سلاری میں کافروں کے ساتھ لڑ رہا ہے، اور صحابہ کہتے ہیں بڑی جرت و دلیری کے ساتھ ہم بھی کہے کیا کہنے، چیرتا ہوا صفوں کو جا رہا ہے، کبھی ادھر اور کبھی ادھر. ہم نے کہا جی جنتی بندہ ہے.
نبی علیہ السلام کی یہ عادت مبارکہ ہے، آپ صحابہ کرام کی امتیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور جب صحابہ کرام کی یہ بات سنی کہ یہ جنتی ہے، فرمایا اللہ کو ہی پتہ ہے۔ کہتے ہیں ہمیں کھٹک محسوس ہوئی کہ نبی علیہ السلام نے اس بندے کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ کو ہی پتہ ہے جنتی ہے کہ نہیں ہے۔ اور پھر ہم نے کیا دیکھا، زخموں سے چور ہو گیا، بدن پر چیر، تلوار، نیزے، اس کے زخم ہے، اور پھر اس نے کیا کیا، اپنے دل کے اوپر نیزہ رکھ کر اپنے آپ کو قتل کر لیا۔ میرے بھائیوں دوستو، اب یہ جو چیز ہے اس کے اندر ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا عمل ہے اس کا انجام اچھا ہونا چاہیے۔ آپ روزے کی حالت میں ہیں، اللہ کے منادی کی آواز کو اپنے دل سے محسوس کیا کریں، او گناہوں کے رسیا، گناہوں سے رک جا، او نیکیوں کے خواہش مند، نیکیوں کے اندر آگے بڑھ جا۔ اب کون سا ایسا عمل ہے حضرات؟ قرآن مجید کی جو تلاوت ہے وہ ایسا عمل ہے جو انسان کو قبر کے عذاب سے بچانے والا ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، قرآن آ جائے گا قبر کے اندر اس کا خیر خواہ بن کر، اور قرآن کہے گا کہ اس کو عذاب نہیں ہو سکتا، یہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، میری تلاوت کرنے والا اور مجھ کو سننے والا ہے۔ سورت ملک آ جائے گی اس کی سفارشی بن کر۔ اب آپ دیکھیے سورت ملک 30 آیتیں ہیں، ایک آیت بھی آپ روزانہ یاد کریں تو آپ مہینے کے اندر اس سورت کو یاد کر سکتے ہیں، اور یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ نے ایک یاد کی ہے، دوسرے دن دوسری یاد کی ہے، دوسرے دن پہلی آیت کو بھی ساتھ شامل کر لیں، تیسرے دن تیسری یاد کر کر پہلی دونوں کو بھی ساتھ شامل کر لیں۔ بڑی آسانی کے ساتھ آپ جو ہے وہ سورت ملک یاد کر سکتے ہیں، قرآن مجید کی جو چھوٹی چھوٹی سورتیں ہیں وہ یاد کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ چاہتا ہے جنتی آدمی دیکھنا ہے وہ جا رہا ہے، دیکھ لو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم دوڑے ہوئے اس کے پیچھے گئے، اور وہ کیا پڑھ رہا تھا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ حضرات نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جو اللہ سے مانگتا ہے وہ اس سے راضی ہوتا ہے، اور جو نہیں مانگتا اللہ اس سے راضی بھی نہیں ہوتا۔ ایک آدمی رو رہا ہے، مطاف میں بیٹھا ہے، ملتزم پر چمٹا ہوا ہے، بیت اللہ کا غلاف اس نے پکڑا ہوا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے، اور ایک بندہ گجراوالا میں اپنے گھر میں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے قرآن پڑھنے والے کو اللہ تعالی دعا کرنے والے سے بھی افضل عطا کرتا ہے۔ آپ افطاری کے وقت دعا کرتے ہیں نا، کبھی افطاری کے وقت آپ قرآن پڑھ کر بھی دیکھیں کہ خواہشات دل میں ہیں، وہ سینے کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ کی قسم ہے آپ کو دعا کرنے سے افضل عطا کرے گا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب آئیے چند ایسے اعمال بتانا چاہتا ہوں کہ جس سے انسان جہنم سے بچ جائے، عذاب قبر سے بچ گیا، عذاب جہنم سے بچ گیا۔ اب تیسرا جو مرحلہ ہے وہ ہے کہ بغیر حساب و کتاب کے اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہو۔ میں ایسے اعمال بھی بتاؤں گا، بڑے اعمال بھی ہیں، چھوٹے اعمال بھی ہیں، لیکن میں ان کی نشاندہی کروں گا کہ جن کا تعلق ہماری زندگی کے ساتھ ہے، کوتاہیوں کے ساتھ ہے، غفلتوں کے ساتھ ہے۔ حضرات نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جو 5 نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، ان کے اوقات کی حفاظت کرتا ہے، ادائیگی کی حفاظت کرتا ہے،
فرمایا اللہ تبارک و تعالی آگ کو اس کے اوپر حرام کر دیتا ہے. یہ جو نمازی آدمی ہے، یہ نمازی آدمی وقت کی حفاظت کرنے والا، یہ اہل حدیث اور اہل سنت. ہماری جو اکثریت ہے نا، نمازوں میں اپنی مرضی کرتی ہے اور پھر تکبیر اولیٰ کی بھی پرواہ نہیں کرتی، جب مرضی آئے جب مرضی چلے گئے، سنتیں پڑھی نہ پڑھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سن لو. کون سی ایسی سنتیں ہیں جو اللہ کے نبی چھوڑتے نہیں تھے؟ کون سی ایسی سنتیں؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں فجر کی 2 سنتیں اللہ کے نبی نے کبھی نہ سفر میں چھوڑی نہ مدینہ میں چھوڑی. فرمایا ظہر کی پہلی 4 سنتیں کبھی رسول اللہ نے نہیں چھوڑی. ان ظہر کی سنتوں کو دن کا تہجد بھی کہا گیا ہے. یہ بڑی پسندیدہ سنتیں ہیں اور ان کے بارے میں سن لو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے، ظہر کے بعد 4 رکعتیں پڑھے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم کی آگ کے اوپر حرام کر دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان سن لو. میں نے عذاب جہنم سے بچنے کا عمل بھی بتایا ہے، عذاب قبر سے بچنے کا عمل بھی، اب جنت والا عمل بھی سن لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی 12 رکعتوں کی حفاظت کرے، ایک دوسری حدیث میں 10 بھی پڑھ لے روز کی، فرمایا جو بندہ 10 رکعتیں روز کی پڑھ لے وہ بھی جنت کے اندر جائے گا. 2 فجر کی سنتیں ہیں، 2 ظہر سے پہلے، 4 پڑھے تو کیا بات ہے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد اور 2 عشاء کے بعد. حضرات اگر آپ اس دور میں اللہ کے نبی کی یقینی دعا لینا چاہتے ہیں، آپ ہم سے کہتے ہیں مولوی صاحب، قاری صاحب، حافظ صاحب دعا کریں. اپنے والدین سے کہتے ہیں، بوڑھوں سے کہتے ہیں، اساتذہ سے کہتے ہیں، لیکن کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ملے؟ اگر چاہتے ہیں تو سنیں، بڑا آسان عمل ہے. آپ کے کام بگڑے ہوئے ہیں، آپ کوئی نیک خواہش کی تکمیل چاہتے ہیں، آپ عزت چاہتے ہیں، آپ مقام چاہتے ہیں، اچھا کاروبار چاہتے ہیں، آپ اچھی بیوی چاہتے ہیں. میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، بیٹیوں کے لیے اچھے خامد چاہتے ہیں، تو ایک عمل اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا ہے. فرمایا رحم اللہ امرأن صلی 4 قبل العصر. اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحمت کرے جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں ادا کرے. یہ دیکھیں کیسا عمل ہے. یہ رمضان کا مہینہ ہے، اذان سنیں مسجد کے اندر آ جائیں اور پھر 4 رکعتیں پڑھیں اور 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد اللہ سے بات چیت شروع کر دیں. آج میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں جامع ترمذی کی. 99% لوگوں کو میں نے اس سے غافل پایا ہے. میں اکثر پوچھتا ہوں بھائیوں سے، علماء سے بھی، میں تو طالب علم آدمی ہوں، ہم نے اپنے اساتذہ سے یہ سیکھا ہے. 5 لا الہ الا اللہ والی حدیث کس کس کو آتی ہے؟ ہمیں اپنی توحید پر بڑا ناز ہے اور لوگ کہتے ہیں بھئی اہل حدیث توحید میں ممتاز ہے، لیکن ہم عملی کوتاہیوں کا بہت شکار ہیں. ان کوتاہیوں میں سے ایک کوتاہی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. آپ میں سے کوئی بندہ اگر چاہتا ہے کہ میری اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہونی شروع ہو جائے، میں بات کروں اللہ تعالیٰ جواب دے. پہلی تو حدیث مشہور ہے کہ انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں حمیدانی عبدی، میرا بندہ جو ہے اس نے میری تعریف کی ہے. اس حدیث کا تو اکثر لوگوں کو پتا ہے، لیکن اس طرح کی ایک اور حدیث ہے. نماز پڑھنے کے لیے آپ پاک ہونے چاہیے، آپ کا وضو ہونا چاہیے، جگہ اور لباس پاک ہونا چاہیے. لیکن میں یہ جو عمل بتا رہا ہوں آپ کسی بھی حالت کے اندر آپ یہ پڑھ سکتے ہیں. کوئک رسپانس آسمان سے ملے گا، اللہ تعالیٰ اسی وقت آپ کو جواب دینا شروع کر دے. حدیث کیا ہے؟ 5 لا الہ الا اللہ ہے. پہلا لا الہ الا اللہ کیا ہے؟
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہ کہتے ہیں صدق عبدی لا الہ الا انا وانا اکبر، میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے، میں ہی الہ ہوں اور سب سے بڑا بھی میں ہی۔ پہلا جو جملہ ہے آج کے خطبہ جمعہ میں آپ ساری باتیں بھول جائیں، اس کو یاد رکھ لیں، یہ آپ کے کام آنے والا وظیفہ ہے۔ کوئی حاجت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہو، جیسے آپ 15 پر کال کرتے ہیں، کوئی جرم ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے تو 1122 پر کال کرتے ہیں، یہ اللہ کا ایمرجنسی ڈائل ہے۔ کوئی اللہ تعالیٰ سے آپ کو کام ہے بھئی جلدی جلدی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کو ان کلمات کے ساتھ پکارنا شروع کر دے۔ سب سے پہلے پڑھے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تحفہ ہے، 24 کیرٹ کے سونے کی طرح کھری حدیث ہے، اور یہ خطبہ جمعہ کا تحفہ ہے آپ کے لیے۔ پہلا لا الہ الا اللہ ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ دوسرا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ۔ تیسرا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ لا شریک لہ۔ چوتھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد۔ اور پانچواں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ میں تمہیں جنتی خزانوں میں سے خزانہ نہ بتاؤں، پڑھا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اساں مولویاں نے انہوں 5000 دے نوٹ دے بھی تھا متعارف نہیں کرایا۔ جنتی خزانہ تو بڑی دور کی بات ہے نا، ہم نے اس کو 1000 روپیہ بھی ثابت نہیں کیا آج تک، 5000 بھی ثابت نہیں کیا۔ تو یہ 5 لا الہ الا اللہ، ان کو یاد کرے۔ پہلا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سارے پڑھے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ دوسرا لا الہ الا اللہ وحدہ۔ تیسرا لا الہ الا اللہ لا شریک لہ۔ چوتھا لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد۔ اور پانچواں لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث کے اندر ہے کہ بندہ دنیا سے جاتے ہوئے اگر یہ کلمہ پڑھ لینا، اس کو بھی جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی۔ جی میں ایسی کہنا بھائی تو مینوں انگل بھی نہیں لا سکتا، تو ہاتھ لا کے بخا۔ یہ وہ وظیفہ ہے کہ جو پڑھ لے اس کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔